یا معاشر المسلمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیہا یفرق کل امر حکیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، شعبان شہری، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین کرام، یہ مقدس اور مبارک مہینہ شعبان المعظم کا ہے، اور بہت جلد ہمارے درمیان شب برات کی مقدس رات اپنے جلوہ میں بے پناہ انوار و برکات رحمت کو لے کر تشریف لا رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کے کچھ فضائل و مناقب آپ کی خدمات میں پیش کر سکوں۔ شاعر کہتے ہیں، اٹھو مومنو، آئی شب برات، رحمت خدا کی بن کے چھائی شب برات، کرتے رہے تلاوت عبادت تمام رات، خود مصطفیٰ نے ایسے منائی شب برات۔ سنت رسول کی ہے زیارت قبور کی، کیجئے ان کے حق میں کچھ بھلائی شب برات۔ خواتین و حضرات، یہ مبارک مہینہ شعبان المعظم کا ہے، اور اس کی فضیلت قرآن عظیم فرقان حمید میں آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کے بارے میں فرمایا ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، یعنی اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام اللہ کے حکم سے۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ میرا مہینہ ہے، تو گویا ہمارے آقا علیہ تحت و ثنا کو یہ بہت پیارا تھا مہینہ۔ یہی وجہ ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ اور یوں تو یہ سارا مہینہ فضیلت والا ہے، لیکن اس مہینے کی 15ویں شب، جسے شب برات کہتے ہیں، جسے لیلۃ مبارکہ قرآن نے کہا ہے، اور محبت کا یہ تقاضا ہے کہ محبوب کی ہر چیز محبوب ہوتی ہے۔ عارف رومی حضرت مولانا جلال الدین رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے ایک عاشق سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے بہت سارے شہروں کو دیکھا ہے، لیکن تمام شہروں میں تمہیں کون سا شہر پسند ہے؟ تو اس عاشق نے ایسا بہترین جواب عطا فرمایا
اس عاشق نے اس پوچھنے والے شخص کو جواب دیا کہ میں نے تمام شہر دیکھے ہیں، لیکن مجھے وہ شہر پیارا اور پسند ہے جہاں میرا محبوب رہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی نسبت اپنے طرف جوڑ کر فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، تو لہٰذا ان کے امتیوں کو بھی چاہیے کہ اس مہینے سے محبت کرے، اس مہینے میں آنے والی شب برات کی قدر کرے، اس رات میں شب بیداری کرے، عبادت و ریاضت کرے، پوری رات یاد الہی میں مستغرق ہو کر اللہ اللہ کرتے رہیں، درود پاک کی کثرت کریں، نفل نمازوں کی کثرت کریں، تسبیح ربانی کا ورد کرتے رہیں، گپ شپ میں رات کو ضائع نہ کریں۔ زندگی میں پتہ نہیں کہ اگلے سال یہ رات ہمیں نصیب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، لہٰذا اس کا احترام اور اس کی قدر کرتے ہوئے اس رات کی حقیقت کو جانیں۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں اتنا لمبا قیام فرمایا، لمبا سجدہ فرمایا، یاد الہی میں مصروف رہے، اور اپنے عمل سے اپنی امت کو یہ تعلیم آپ نے مرحمت فرمائی کہ دیکھو میں معصوم عن الخطا ہوں، لیکن تمہاری بخشش و مغفرت کے لیے میں دعا مانگ رہا ہوں۔ اہل قبور کے لیے مغفرت کی خاطر مدینہ مقدسہ کی وہ قبریں اور وہ قبرستان جو جنت البقیع شریف کے نام سے مشہور ہے، وہاں آپ گئے 15 شعبان کی رات میں، اور اہل بقیع کے لیے اپنے نبوت والے ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا فرمائی۔ اس سے پتہ چلا کہ شب برات کی رات میں قبرستان جانا، اہل قبور کے لیے دعا مانگنا، یہ ہمارے آقا کی سنت ہے، لہٰذا اس پر ضرور عمل کریں، خرافات نہ کریں، بدعات کا ارتکاب نہ کریں، آتش بازی نہ جلائیں، نہ خود جلائیں، نہ اپنے بچوں کو جلانے کے لیے کہیں۔ اور الحمدللہ یہ بدعت قبیحہ رفتہ رفتہ جو ہے ختم ہونے کو ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد ختم ہوگی۔ لہٰذا بات جو ہے تمہیدی الفاظ میں بڑھتی چلی گئی، آئیے حقیقت کی طرف جو میں بتانا چاہتا ہوں۔ 15ویں شب شعبان المعظم کی شب برات کی رات ہے، اور اس رات کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے بندوں کو، حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو ارشاد فرماتا ہے، کون ہے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں؟ کون ہے مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے عافیت چاہتا ہے جو میں اسے عافیت بخش دوں؟ کون ہے کر کے بارگاہ الہی سے صدائیں آتی رہتی ہیں یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اس دن شعبان معظم کی جب رات آئے، انشاءاللہ یہ آنے والے اتوار کی دن وہ شب آ رہی ہے، مغربی سے عبادت کی تیاری کریں۔ لہٰذا 15ویں شعبان کا سورج ڈوبنے سے پہلے باوضو ہو کر 40 بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں، اور جو بھی بندے خدا اس دعا کو پڑھتا ہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی اس کے 40 سال کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ اور پھر نماز مغرب ادا کیجیے، اور سال میں ایک مرتبہ یہ 6 رکعت نفل نماز ہر بندے کو نصیب ہوتی ہے، لہٰذا مغرب کی نماز کے بعد میں مسجد میں رہیں۔ امام صاحب جو بھی ہوں گے آپ کو اس کا طریقہ بتائیں گے، لیکن میں بتانا چاہوں گا کہ یہ 6 رکعت نفل نماز 2 کر کے ادا کرنی ہے۔ پہلی 2 رکعت
عمر درازی بالخیر، عمر درازی کی نیت سے آپ کو ادا کرنا ہے۔ اور اس 2 رکعت میں الحمدللہ کا سورہ پڑھنے کے بعد کم از کم 3 بار سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ احد کا سورہ پڑھیں۔ اسی طرح دوسری رکعت بھی ختم کریں، اور جب نماز پوری ہو تو آج سورہ یاسین کی فضیلت ہے۔ جو بھی سورہ یاسین شریف کو 1 مرتبہ پڑھتا ہے تو 10 قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب اسے ملتا ہے۔ تو لہٰذا اس 2 رکعت کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت ہوگی، پورا سورہ یاسین شریف پڑھا جائے گا، اس کو سنیں، اور سننے کے بعد میں آج کی جو شعبان کی جو رات کی خاص دعا ہے جسے دعائے نصف شعبان کہتے ہیں، اس دعا کو پڑھا جائے گا۔ دعا پڑھیں، پھر اس کے بعد میں 2 رکعت نماز پڑھی جائے گی۔ یہ 2 رکعت نماز دافع بلا کی نیت سے پڑھیں، اور اس میں بھی اسی طرح سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ قل ہو اللہ احد کا سورہ پڑھیں اور دونوں رکعت ختم کریں، اور معمول کے مطابق پھر بیٹھے رہیں، پھر سورہ یاسین کی تلاوت ہوگی، اور اس کے بعد میں دعائے نصف شعبان پڑھی جائے گی، اس کو بھی سنیں۔ دعا خود بھی اگر پڑھنا چاہیں تو سن کر پڑھیں، اور یہ 2 رکعت بھی ختم کریں۔ اور تیسری بار جو 2 رکعت پڑھیں گے یہ کشادگی رزق کی نیت سے پڑھیں، تاکہ سال بھر میں جو ہے اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے تمہاری عمر میں بھی اضافہ ہوگا، بلاؤں سے بھی محفوظ رہیں گے، اور رزق بھی عطا ہوگا، کیونکہ اس رات میں جو ہے رزق بانٹ دیا جاتا ہے۔ موت و حیات کا فرشتے دفتر تیار کرتے ہیں، فرشتوں کا آسمان دنیا سے نزول ہوتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر اپنی خاص رحمت کی تجلی فرماتا ہے۔ رحمتیں نازل ہوتی ہیں، خاص کر کے اپنے مردوں کے لیے، اپنے اہل قبور کے لیے اپنے گھر میں فاتحہ خوانی کا اہتمام کریں۔ 15ویں شعبان کی رات بہت مبارک ہے۔ پھر کشادگی رزق کی یہ 2 رکعت کی نماز بھی اسی طریقے سے پڑھیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار اخلاص پڑھیں، اور پھر سورہ یاسین کی تلاوت ہوگی، اور اس کے بعد دعائے نصف شعبان پڑھی جائے گی۔ اس طرح سے یہ پہلا مرحلہ مغرب کی نماز کے بعد 2 کر کے ان 6 رکعتوں کا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ پھر اگر اللہ توفیق دے تو عشاء کی نماز اور شب برات کی رات عبادت میں گزارنے کے لیے مسجدوں کو جائیں، تو اس سے پہلے اگر اللہ توفیق دے تو غسل کریں، عطر لگائیں، سرما لگائیں، اگر اچھے کپڑے ہیں تو اچھے کپڑے پہنیں، اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے خوب جو ہے نوافل کی کثرت کریں۔ یوں تو مسجدوں میں آج کل بورڈ لگا دیے جاتے ہیں، اور پوری رات میں کتنی نفل نمازیں کتنی بار پڑھنی ہے، کتنی کر کے ادا کرنی ہے، یہ ساری ترتیب مسجدوں میں اکثر بورڈ پہ لکھ کے بتائی جاتی ہیں۔ مسجدوں کے ائمہ حضرات بھی جو ہے اس بارے میں تفصیل اپنے مقتدیوں کو بتاتے ہیں۔ یہاں میرے پاس ٹائم اتنی ساری تفصیلات کا نہیں ہے، صرف اتنا کہوں گا کہ رات کو اہم جانیں، کیونکہ اس رات میں جس بندے کی مسجد میں حاضری ہوگی، فرشتے اس کی حاضری کے اطلاع بارگاہ الہی میں دیں گے۔ اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال سے واقف ہے، وہ عالم و خبیر ہے، سمیع و بصیر ہے، لیکن فرشتوں کو اس نے ڈیوٹی لگا رکھی ہے، لہٰذا وہ دفتر بارگاہ الہی میں پیش کرتے ہیں، اور اس طرح سے یہ رات گزاریں، اس رات کو غنیمت جانیں، گھروں میں غفلت میں سوتے نہ پڑیں، اپنے گھر کی خواتین کو بھی شب بیداری کرنے کی ہدایت کریں، اور خواتین اپنے گھروں میں اور مرد حضرات مسجد میں عبادت کریں کہ اس رات کو اس طرح سے انجام دیں، اور پھر خاص کر کے اس رات میں دعا کریں اپنے لیے، اپنے بڑوں کے لیے، اپنے زندوں کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، اور قبروں کا موقع ملا تو جا کر کے زیارت کریں، رسول پاک کی سنت ادا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ خاص دعا کریں کہ کورونا کی بیماری کا خاتمہ ہو،
ہمارا ضلع سلامت رہے، ہمارا اسٹیٹ، ہمارا صوبہ سلامت رہے، ہمارا ملک سلامت رہے اور ساری دنیا سلامت رہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو شب برات کے فضائل و مناقب سے اور اس رات ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔